نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں جنت میں ان کی عزت کی جائے گی۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب ہم خاص کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور ساری دنیا کا انتظام اکیلا اور تنہا چلانے والا ہے۔ اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اس کے سوا نہ تو کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ گناہوں کا بخشنے والا۔ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ہم انسانوں کی نجات اور چھٹکارے کے بنیادی دو اصول ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، نیکیاں۔ اور عمل صالح منحصر اور نربھر ہیں عبادات، معاملات اور اخلاق پر۔ کچھ کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ کا معاملات سے، کچھ کا اخلاق سے۔ تذکرہ چل رہا ہے عبادات میں نماز کا۔
پچھلے جمعے کے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز پڑھنے سے دنیا میں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے میں بتایا جائے گا کہ نماز کے وہ فائدے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے وہ نقصانات جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا میں نماز کی پابندی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس مسلم معاشرے کے سارے مسلمان نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ معاشرہ برائیوں سے اور بڑی بڑی بے حیائیوں اور بے شرمی کے کاموں سے پاک ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آخرت میں نماز کے کیا فائدے ہوں گے؟ آخرت کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان و یقین رکھنا مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے اور مسلمان مرنے کے لیے ضروری ہے۔ ذرا بھی شک نہیں کر سکتے۔ ابھی دن ہے، اس میں ہم کچھ شک نہیں کرتے ہیں کہ دن نہیں ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے آخرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو کچھ بتا دیا ہے ان ساری باتوں پر ایمان و یقین اور وشواس رکھنا ضروری ہے، تب ہم مسلمان رہیں گے اور اسلام پر ہماری موت آئے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے گا، اور اتنا پرہول خطرناک وہ دن ہوگا کہ انبیاء کرام بھی مارے دہشت اور خوف کے کچھ بول نہیں سکیں گے۔ وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم اور پاک رکھا، وہ بھی نہیں بول پائیں گے۔ ان پر بھی خوف و دہشت کا ایک عالم طاری ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی جان اور اپنی نجات کی فکر ہوگی، کوئی دوسرے کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکے گا۔ کتنا ہولناک ہوگا۔ رب کائنات ہمارا اور آپ کا حساب لے گا۔ ہمارا اور آپ کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، حساب شروع ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ سب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، بندے کا حساب شروع ہوگا سب سے پہلے نماز سے۔ آخرت میں نماز کا کیا فائدہ ہوگا وہ سنیے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز درست اور ٹھیک ٹھاک نکلی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ نمازی کامیاب و بامراد رہے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں گڑبڑی نکلی، نماز میں نقصان اور کمی نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو ایسا مسلمان ناکام و نامراد اور گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ نفع اور نقصان دونوں اس حدیث میں آ چکا ہے۔ نماز کی درستگی میں مسلمانوں کی نجات اور چھٹکارا، اور نماز کی گڑبڑی میں نقصان گھاٹا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا حساب نماز سے لیا جائے گا، نماز سے شروع ہوگا۔ اگر نماز میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انظروا لعبدی من تطوع، میرے بندے کا اعمال نامے کو دیکھو،
اس میں کچھ نفلی نمازوں کا، دوسری نفلی عبادات کا اہتمام ہے یا نہیں؟ اگر نوافل کا اہتمام ہوگا تو فرض کی کمی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نفل کے ذریعے پوری کر دے گا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کی درستگی میں سارے مرحلے درست ہو جائیں گے، دوسری ساری نیکیاں درست ہو جائیں گی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیں، اگر میں اس بات کی شہادت و گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایمان درست ہو گیا، مسلمان ہو گیا اس شہادت و گواہی سے بندہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، میں اس بات کی گواہی دوں۔ پھر آگے سنیے گا، اور میں 5 نماز کی پابندی کروں، زکوٰۃ ادا کروں اگر فرض ہو جائے تو، اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام اللیل کروں۔ اس حالت میں اگر مر گیا، یہ سب نیکیاں کرتے کرتے اگر میں مر گیا تو پھر میں کل قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ رہوں گا؟ فکر ہوتی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کو آخرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، مع الشہداء والصالحین، اگر تم یہ سب نیکیاں کرتے کرتے مر گئے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو سال میں 1 مرتبہ ادا کر کے چھٹکارا پا گئے، رمضان کا مہینہ میسر ہوا تو روزے رکھے، لیکن نماز تو ہر دن 5 وقت، تو کل تم قیامت کے دن ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی بلندی کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ راہ حق میں اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگے۔ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہوگے جو ایمان و عمل کے سچے ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا نماز کا فائدہ کہ بغیر نماز کی پابندی کے دوسری نیکیوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، لیکن نماز کی اگر پابندی نہیں ہے تو بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس کی سزا نہیں بھگت لے گا۔ آئیے، نماز، ان 2 حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ آخرت میں نجات بغیر نماز کے ناممکن ہے۔ ایک تیسری روایت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ فکانت لہ نورا ونجاۃ وبرہانا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور اور دلیل اور نجات و چھٹکارا کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ نور، وہ اجالا اور روشنی جس کے سہارے وہ حشر کے میدان کی ہولناکیوں کو طے کرے گا، پلسرات کے راستے کو طے کرے گا، اور اس بات کی دلیل ہوگی نماز کہ یہ سچا پکا مسلمان تھا، اور وہ نماز اس کے لیے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهَا نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، اور ایک وہ نمازی ہے جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، ہاتھ آئی نماز تو پڑھ لیا، موسم نے ساتھ دیا تو پڑھ لیا، کچھ آرام کو قربان نہیں کرنا پڑا تو پڑھ لیا، مسجد کی طرف آئے تھے نماز کا وقت ہوا تو پڑھ لیا، مسجد میں استنجا کرنے کے لیے آئے تھے نماز کا وقت ہوا تو پڑھا، ورنہ نہیں، پابندی نہیں کی، نقصان سنیے گا۔
لم تکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا. ایسے آدمی اور ایسے نمازی کی نماز نور، روشنی اور دلیل کہ یہ سچا مسلمان، سچا نمازی تھا، اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. اللہ اکبر. وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف. اور اس کا حشر، اس کا انجام قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں. ظاہر سی بات ہے قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا، یہ سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. یہ انجام ہوگا ان نمازیوں کا من لم یحافظ علیہا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. نقصان. جنتی جنت کے اندر جن کو ان کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ پوچھیں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ اپنے گناہ کو گنائیں گے کہ میں جہنم میں کیسے آیا. گناہ کو گنائیں گے تو سب سے پہلا گناہ کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے جہنم میں آ جا گئے. نماز چھوڑنا، بے نمازی ہونا، یہ جہنم، اس کا نقصان یہ ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جا کر کے اس کی سزا بھگتے بغیر وہ جنت نہیں جا سکتا. صرف اپنے ایمان کی بنیاد پر اور اپنی دوسری نیکیوں کی بنیاد پر. آپ پڑھیے سورہ نون والقلم کو. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. نفع اور نقصان دونوں جانتے چلیے گا. حشر کا میدان برپا ہوگا، اولین آخرین سب جمع ہوں گے. کیا منظر ہوگا؟ سب ننگے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں. اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی کو کھول دے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. پھر سجدہ کرنے کا حکم ہوگا رب کائنات کے سامنے. آؤ سجدہ کرو. لوگ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف. سب چاہیں گے کہ آج سجدہ کر لیں. فلا یستطیعون، لیکن سب سجدہ نہیں کر پائیں گے. سب سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس سے پہلے دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا وہم سالمون، جب وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ نماز نہ پڑھتے، سجدہ نہ کرتے، تو اس دن انہوں نے سجدے نہیں کیا. بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈیاں اور اس کے سارے جوائنٹ ایک تختے کی طرح ہو جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے میں گر پڑیں. فلا یستطیعون، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم، مارے ذلت و رسوائی کے. سب کی سمجھ میں اس دن آ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. خاشعۃ ابصارہم، ذلت و رسوائی سے ان کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوں. ترہقہم ذلہ، اور ان پر کالک اور سیاہی چھا رہی ہوگی. ان کے چہرے اور ان کے منڈے سب کالے ہو چکے ہوں گے. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. دنیا میں جب اللہ نے ان کو صحت دیا تھا، تندرستی دی تھی،
نماز پڑھنے کے لیے اذانیں دی جاتی تھی، اذان کی آوازیں بھی سنتا تھا، سب کچھ تھا کہ سب وہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ رسوائی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کوئی ایسی ویسی عبادت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی نیا آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دیتے تھے وہ نماز کی تعلیم ہوتی تھی۔ آپ نے بسا اوقات اگر کوئی باہر کا خاندان، باہر کا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا تو نماز سکھانے کے لیے کسی صحابی کو بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ ان کو نماز سکھاؤ، کیونکہ نماز سے ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اگر نماز درست نکلے گی تو ہماری ساری نیکیاں درست اور ٹھیک ٹھاک نکلیں گی، اور اگر ہماری نماز میں گڑبڑی رہی تو ساری نیکیوں میں گڑبڑی رہے گی۔ حاجی صاحب کے حج میں گڑبڑی نکل سکتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ میں خرابی نکل سکتی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والے کے روزے میں کمی بیشی نکل سکتی ہے اگر نماز کی پابندی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، نماز وہ عبادت ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے اندر عزت کی جائے گی، آؤ بھگت کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی ضیافت کی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، طرح طرح کی عزتوں سے اللہ رب العالمین نوازے گا جس کو ہم اس دنیا کے اندر سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے، ایک مسلمان بے نمازی رہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے معاملے میں کہ ایک مسلمان نماز پڑھے، ایک مسلمان نماز پڑھے لیکن سستی کے ساتھ پڑھے۔ اس سستی کو بھی اللہ رب العالمین نماز کے بعد میں گوارا نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے، اور کہا نماز میں سستی کرنے والے، سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان کے اندر نفاق ہے، ان کے ایمان میں نفاق ہے، ان کے دلوں کو نفاق کا روگ لگ چکا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ ایک اندرونی بیماری ہے جو دلوں کو لگتی ہے، جس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ نفاق ظاہر ہوتا ہے منافق کے کام اور عمل سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے فرمایا منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھیں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے، نماز کے لیے مسجدوں میں آئیں گے، لیکن قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ، کسمساتے ہوئے، بڑا بھاری بوجھ، نماز کو بڑا بھاری بوجھ سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے معاملے میں اسلام کتنا حساس ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سستی کے ساتھ نہیں۔ اگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، سنتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ سب سستی کی قسمیں ہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے ایمان اور ہمارے دلوں میں نفاق کا روگ اور نفاق کی بیماری تو نہیں پیدا ہو گئی، لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی ہے۔ اب سوچئے، وہ نمازی سوچیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ آنے پر پڑھتے ہیں، فجر پورے سال نہیں پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ پڑھیں گے تو رمضان ہی میں پڑھیں گے۔ ان نمازیوں کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر دو نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔
میرے بھائی اور دوستو، آخرت کا عقیدہ ہمارا اور آپ کا جو ہے، اس عقیدے کی روشنی میں اس دن نجات پانے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اولین فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے وہ نماز ہے۔ ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب نماز سے شروع ہوگا۔ ہم سب اپنی نماز کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کریں، اور اپنے معاشرے میں رہنے والے دوسرے مسلمانوں کی نماز کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اور ہماری اولاد کو نمازی بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا پابند بنا، اور میرے گھر والوں کو، میرے اولاد کو، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو تو نماز کا پابند بنا دے۔ یقیناً تو ہی نماز کا سننے اور دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، جب تو ہمارا حساب و کتاب لے تو ہمیں ایسا نمازی بنا کہ ہماری نمازیں اس دن درست اور کھری نکلیں، تاکہ ہماری دوسری نیکیاں بھی درست ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔